السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم وَإِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ليدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا أن تريدون اما كانوا يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما لنا أن نأتي بالسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ محترم سامعین، یہ آیات سورہ ابراہیم کی 9 نمبر سے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیات کے مطالب: کیا آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد و ثمود، پھر ان کے بعد جتنے لوگ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا علم اللہ رب العالمین کو۔ اس کے بعد کتنے پیغمبروں کو بھیجے، کتنے قوموں کے پاس، وہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر کیا کرے وہ لوگ؟ جاءتهم رسلهم بالبینات، رسول نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے اور پھر معجزات بھی لے کر آئے۔ پھر کیا کرے؟ کھلے باتیں۔ تو کیا کرے ان لوگوں نے؟ ان کو قبول کرنے کی بجائے فردوا ایدیہم بافواہہم، تو وہ جو عقائد، جو باپ دادا کے طریقے تھے، عقیدے تھے، اس کے خلاف ان کی جو ہے انبیاء کی بات رہی، دعوت رہی، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود برحق ہے۔ تو وہ لوگ کیا کیے؟ ان کے ہاتھوں کو ان کے منہوں پر رکھ دیے۔ کس کے ہاتھوں کو؟ اپنے ہاتھوں کو انبیاء کے منہوں پر رکھ دیے کہ تم یہ بات مت بولو۔ فردوا ایدیہم، اور کیا بول رہے ہیں؟ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ ہم تمہاری رسالت کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ تمہارے جو طریقے ہیں ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف تمہاری دعوت ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ پھر اللہ کیا بول رہے ہیں کہ وَإِنَّا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ مُرِيبٍ، ہم کو جس طرف تم بلا رہے ہو اس میں ہم کو بھاری شک ہے، بول رہے ہیں رب العالمین۔ کون بول رہے؟ قوم بول رہی۔ کیوں؟ کہ قوم کے طریقے الگ ہیں اور انبیاء کی دعوت الگ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ شک کیا ہے؟ ارے ہم 360 بتوں کی پوجا کرنے کے باوجود، انہیں اپنے باپ دادے کے طریقے اختیار کرنے کے بعد، سمجھا، غیر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں۔ تو پھر یہ انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، اسی کی بندگی اختیار کرو کی بات کیا ہے؟ اس میں شک ہے ہمارے کو، سمجھ میں آنے والی بات نہیں، سمجھا۔ تو اور پھر اس میں کیا ہے؟ ہم کو بھاری شک ہے، بولے قوم بول رہی ہے۔ تو پھر انبیاء اکرام جواب دے رہے ہیں کہ قالو، بات کیا کریے کہ قالو، قوم یعنی انبیاء نے کہا کہ قالو افی اللہ شکن، کیا تم کو اس بات میں شک ہے؟ کس طرح بلا رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پروردگار کی طرف ہم تم کو بلا رہے ہیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ انبیاء کی جو دعوت رہی ہے، سارے انبیاء کی کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض لیدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ اللہ تعالیٰ تم کو کیوں بلا رہا ہے؟
تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تم کو بلا رہا ہے۔ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہر جو ہے نا پیغمبر کی دعوت کیا رہی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی استغفروا لذنوبکم، سمجھا کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے مانگو کی دعوت انبیاء کرام کی رہی۔ تو کیا کریں گے اللہ رب العالمین؟ تم کو عمل کرنے کا ایک وقت دیں گے، مہلت دیں گے۔ یؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ رب العالمین کے پاس جو مہلت ہے ہر آدمی کے تعلق سے، وہ تم کو مہلت دیں گے اللہ رب العالمین۔ تو اس کے بعد کیا بولی قوم؟ کیا بولی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کہ ہر زمانے میں معدود چند دہریوں کے ہر مذہب کو ماننے والے یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا ایک ہے، ماننے کے باوجود، تسلیم کرنے کے باوجود انکار ہے۔ کیوں؟ کہ بات جو ہے نا ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس کے بعد بولی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ان قوم جواب کیا دے رہی کہ تم جو ہے نا صرف ہمارے جیسے ایک انسان ہو، سمجھے آپ، تم میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی کھاتے پیتے بیوی بچے رکھتے، ہم بھی کھاتے پیتے بیوی بچے رکھتے، پھر تم میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور قالوا الا انتم الا بشرنا ان تردون ان تصدوا آبانا فاتونا بسلطان مبین۔ تو قوم کیا بولی کہ تم ہم جیسے انسان ہیں، اور تم اس لیے آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے اس سے ہم کو روک دو، اس لیے آئے ہیں۔ تو اگر واقع تم اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ لاؤ، کوئی دلیل پیش کرو۔ تو انبیاء کیا کہہ رہے ہیں کہ فاتونا بسلطان مبین، تو جواب دے رہے ہیں کہ قالوا ان نحن الا بشر مثلکم ان تريدوا الا ان قالوا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تم جیسے انسان ہیں۔ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما لنا ان نأتی بسلطان الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ تو جو ہے انبیاء کرام کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم تم جیسے انسان ہیں، کوئی ہم یہ دعویٰ نہیں کریں کہ ہم جو فرشتے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کریں کہ ہم کوئی جو خاص مخلوق ہیں، بلکہ ہم تم جیسے انسان ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو منتخب کرتے ہیں، اپنا فضل ان پر جو ہے نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایتیں ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ لائیں، اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزہ نہیں لا سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ظاہر ہے کہ جو ہے ہمارا کام صرف اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ تو جو پیغام کو قبول کرے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے کہ کچھ معجزہ لاؤ، کوئی انہونی چیز ہمارے سامنے رکھو، بلکہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں ایمان والے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، وہ لوگ جو ہیں اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں، بولے رب العالمین۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ہدایت کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آخری کتاب قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نازل کر دیا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین خاص جو بات یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتے رہے۔ کیا دعوت تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں اس حقیقت کو، سچائی کو قبول کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، نہ حاجت روا، نہ مشکل کشا، نہ بیڑی بنانے والا، سمجھ، نہ داتا، نہ گنج بخش، نہ رزاق، اور وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس حقیقت کو قبول کر لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کہاں کی بھائی؟ یہ دنیا میں جو کامیابی ہے کہ حکومت حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا، پراپرٹیاں بنانا، کوئی مقام حاصل کرنا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں صرف امتحان کے لیے انسان کو دی گئی ہیں، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، اللہ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، کیوں
کہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. تو پھر ہماری زندگی موت تک کیا ہے؟ وہ امتحانی زندگی ہے. اللہ رب العالمین ہمارا امتحان عمل کے ذریعے لے رہے ہیں. مسلسل موت تک عمل کرنا ہے. تو عمل کا ہی بدلہ ہے موت کے بعد جنت یا دوزخ. تو کامیابی دراصل دنیا کی نہیں ہے بلکہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ دراصل حقیقی کامیابی ہے. فقط فاز، کامیاب ہو گیا وہ آدمی، چاہے اس دنیا کے اندر فاقے گزارتا کیوں نہ ہو، مصیبتیں اس پر جو ہے اس مصیبتوں کو جھیلنا کیوں نہ ہو، کہ ہر چیز برداشت کرنے کا مقصد کہ آخرت میں جو ہے نا موت کے بعد کی زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت حاصل کرنا. تو یہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے رہے. قوم انکار کر رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو ہم بھیجے، سمجھے آپ، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قوم نوح، عاد و سمود، تو ان کے پاس رسول آئے اور کیا لائے؟ جاءتہم بینات بالبینات، کہ وہ لوگ جو ہے نا اللہ کی آیتیں پیش کرے، لے کے آئے، دلائل لے کے آئے، کھلی واضح دلائل. اور پھر کیا بولے رب العالمین کہ جو ہے وہ معجزے بھی لے کے آئے. سمجھے آپ، جو قوم جو مطالبہ کی تو قوم معجزات کو دیکھنے کے باوجود کیا کی؟ انکار کر دیے. پھر انکار کرنا ہی نہیں بلکہ ہم یعنی اللہ کے انبیاء جتنے جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کیے، اس بات کو جو انبیاء اکرام عوام الناس کے سامنے رکھ رہے تھے تو ان کے جو ہے منہ پر ہاتھ رکھ دیے. معمولی بات ہے، سمجھا؟ کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہمارے جو ہے باپ دادا کے طریقے کے خلاف جو باتیں کہہ رہے ہو یہ بات مت بولو، منہ پہ ہاتھ رکھ دیے برف ڈالے میں. اور پھر کیا بولے کہ جو ہے جس چیز کو تم لے کر آئے ہیں، کیا ہے؟ ہر پیغمبر کی دعوت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجے ان کی دعوت کیا رہی؟ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو. تو اللہ رب العالمین انبیاء کو حکم دیے تو انبیاء کرام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیغام وما ارسلنا من قبلک وما ارسلنا کیا ہے وما ولقد بعثنا فی کل امت رسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اس حکم کی تعمیل انبیاء کرام کرے اور یہی پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے کہ کیا ہے وہ؟ ہم ہر امت میں رسول کو بھیجے، رسول کیا کرے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت کا انکار کرو. اللہ کی بندگی سے ہٹانے والا ہر وہ طریقہ وہ طاغوت ہے. ماحول ہے، رسم و رواج ہے، سمجھے آپ، شیطان کی باتیں ہیں، وسوسے ہیں، سمجھے آپ، اور خبر پرستی ہے. پھر اسباب کی دنیا میں بلا اسباب کے نفع ہوتا ہے، نقصان سے بچ سکتے ہیں. پڑھ لو، پھونک لو، مل لو، دم کر لو، سمجھے آپ. پھر یہ نظر بد کا جو معاملہ ہے، نظر لگ جاتی ہے، جادو کا معاملہ ہے، سمجھے آپ. ان سے نجات پانے کے لیے کیا کرو؟ اسباب کی دنیا میں بلا اسباب کے پڑھنے، پھونک لینے سے، مل لینے سے، سمجھے آپ، تعویذ بن لینے سے تم نقصان سے بچ سکتے کا تصور اس شیطان کا پیدا کردہ تصور ہے. تو اللہ سے ہٹانے والا ہر وہ طریقہ وہ طاغوت ہے، طاغوت ہے. تو طاغوت کی بندگی سے جو ہے نا نجات دلانے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے انبیاء کرام کیا دعوت پیش کرے؟ اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو کہ دعوت پیش کرے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات ماننے کی بجائے قوموں نے کیا کیا؟ ایک قوم کی بات نہیں ہے، خاص ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کا مشن کیا رہا، وہ بات ہے بنیادی بات. آج ہم جو طریقے اختیار کیے ہیں، کیا طریقے؟ کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے طور پر طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. خاص بات ذہن میں رکھنا یہ ہے کہ جو ہے کوئی کیا کرے؟ معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، سمجھے آپ. کوئی کیا کرے؟ نمازاں پڑھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت پڑھ دیا کہ جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. پھر کوئی کیا کرے کہ جو ہے کہ رضوان اللہ من اللہ اکبر، آیت پڑھ دیا، ارے دیکھو اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، لہذا اللہ کو راضی کر لو. ہمارا مقصد حیات اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد زندگی موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے نجات اور مغفرت جنت کے مستحق ہونا ہے. ان کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رضا الہی
عین شرط ہے، لازمی شرط ہے۔ تو رضا الہی کا مطلب کیا ہے؟ کہاں کرنا ہے راضی؟ یہاں کرنا ہے، دنیا میں راضی کرنا ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا رضا الہی پر جو ہے عمل کرنے کی بجائے ہم کیا کریں؟ مقصد بنا لیے۔ جو چیز دنیا میں حاصل ہونے والی ہے اس کو مقصد بنا لیے۔ دنیا میں حاصل ہونے والی چیز مقصد نہیں بن سکتی، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے لیکن مقصد زندگی نہیں بن سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد زندگی مغفرت جنت ہے۔ تو جو ہے انبیاء کرام اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیے؟ ایک ہی دعوت پیش کرے، اور اللہ رب العالمین کے ذریعے ایک ہی دعوت پیش کرنے لگا دے، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور طریقے نہیں ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی اللہ رب العالمین کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، مختلف طریقے نہیں ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، اور اس کی بندگی ہم زندگی میں اختیار کر کر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نافرمانی پر، غلطی پر توبہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے باپ دادا کے طریقے کے خلاف انبیاء کی دعوت رہی تو اس کو انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو۔ سمجھا؟ آج ہم بھی مسلمان ہیں، غور کیجئے، ہم لا الہ الا اللہ جو ہمارا اقرار ہے، ایمان کا اقرار ہے، لیکن اس اقرار کے خلاف آج ہماری کیا رہبری کی جا رہی ہے؟ کیا ہم نمونہ پیش کریں کہ مردہ غائب ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام کے چادریں بھیج رہے ہیں، سمجھا، صندلیں بھیج رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، یہ لوگوں کے لیے تم کو نکالے۔ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ان کو کھول کھول کر واضح کرنے کے لیے تم کو جو ہے نا ہم چن لیے، لیکن کیا ہے تمہارا معاملہ؟ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف کرنے کے بجائے سب سے پہلا جو امر ہے اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ سب سے پہلے جو نہیں ہے ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی فرد خلق کو، مردہ غائب ہستیوں کو شریک مت کرو۔ یہ جو ہے پیغام ہے، یہ پیغام ہم مسلمان ہوتے ہوئے لوگوں کو دینے کی بجائے وہ پیغام کے خلاف مشرکانہ عقائد کی جو ہے نا ہم جو ہے نا کیا کریں، ان کو وہ دعوت دے رہے ہیں، وہ طریقے بتا رہے ہیں، خود ہم عمل کر رہے ہیں، اور لوگوں کے بیچارے جو معصوم لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے نا ہم یہ جو ہے نا دعوت پیش کریں اپنے عمل کے ذریعے کہ غیر اللہ کے جو ہے نظریں، منتیں، مرادیں، پھر ان کے نام کے عرسوں کے لیے کیا ہے، ان کے لیے صندلیں بھیج رہے ہیں، چادریں بھیج رہے ہیں۔ یہ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، یہ دین بالکل نہیں ہے، بلکہ دین کے خلاف ہے، شیطانی طریقے ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دشمن یہ ہے کہ خود دوزخ میں جاتے ہوئے بنی آدم کو دوزخ میں لے جانے کے وسوسے ڈالنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ سے کاٹنا شیطان کا کام ہے، اللہ سے جوڑنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ انبیاء کیا بولے کہ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کیے تو قوم جو ہے نا پیش ہی نہیں کرے بلکہ جو ہے دلائل بھی لائے، یعنی معجزات بھی لائے اور اللہ کی کھلی کھلی آیتیں بھی سامنے پیش کرے۔ تو وہ لوگ انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، بولے رب العالمین۔ دیکھیے کیسے کیسے مراحل انبیاء کو پیش آئے اور انبیاء کرام صبر کیے۔ الحمدللہ ہمارے لیے اس ملک میں وہ بات تو نہیں ہے نا، کوئی روکنے والے نہیں ہیں، ہم کو آزادی ہے کیونکہ مذہبی آزادی ہے، تو ہم جو ہے نا اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی بجائے وہی جو ہے گمراہی کے طریقے ہمارے پاس بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ موت کے بعد جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، سمجھا، تو اللہ فرماتے ہیں ان پر جنت حرام کر دی گئی ہے، جنت نہیں مل سکتی، بولے رب العالمین۔ لیکن ہم بولیں گے صرف زبان سے کلمہ کا اقرار کر لیے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیے، پھر ہمارے لیے جنت بول رہے ہیں، لیکن ہماری پوری زندگی اللہ ماشاءاللہ مشرکانہ عقائد ہے۔ ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ ناموں کے سوا کوئی فرق نہیں ہے، سمجھا۔ وہ بھی جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو، مردہ غائب ہستیوں کو پکارتے ہیں، سمجھا، ان کی منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی جو ہے نا اپنے بزرگوں کی جو ہے نا نظر و نیاز کرتے ہیں، سمجھا۔ پھر ان کے اندر بھی جو ہے نا جادو کا عقیدہ ہے۔ آج نہیں، یہ قدیم گمراہی ہے، آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ قدیم گمراہیوں سے، گمراہی کی جو ہے نا بلا اسباب کے پھونکنے سے جو ہے نا فائدہ ہوتا کا تصور۔ تو یہ جادو کو ان بھی مانتے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں۔
پھر نعوذ باللہ من ذالک کیا بولے؟ ہمارے رسول پر جادو ہوا کی باتیں کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، جادو بے حقیقت چیز ہے، صرف دھوکہ ہے، اس سے کوئی حقیقت نہیں بدل سکتی، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان سے بچ سکتے ہیں، سمجھا؟ پھر ان کے پاس بھی نظر بد ہے، ہمارے پاس بھی نظر بد ہے۔ ان کے پاس بھی کیا ہے کہ کچھ جو ہے راتیں جگنے کی ہیں، برکت کی راتیں ہیں، سمجھے آپ؟ تو آج ہمارے پاس بھی کیا ہے، ان کے پاس ایک رات ہے، ہمارے پاس 3 راتیں ہیں، 3 راتیں ہمارے پاس۔ کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس سارے عقائد سے ہم جو ہے نا توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو تنہا اکیلا معبود برحق تسلیم کر ہم اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو انبیاء کرام جو بات پیش کیے تو روک رہے تھے، اپنے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ رہے تھے، پھر بول رہے ہیں کہ جو بات تم لے کر آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، جس چیز کی تم ہم کو دعوت دے رہے ہیں اس میں ہم کو بھاری شک ہے، بول رہے ہیں۔ تو پھر انبیاء کرام بول رہے ہیں، کہہ رہے تم کس کا انکار کر رہے؟ کہ جو فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اس کا انکار کرتے ہو؟ اور تم کو کیوں بلا رہا؟ تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ اللہ غنی اور صمد ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے طریقہ کیا ہے گناہوں کو معاف کروانے کا؟ اللہ رب العالمین کو الہ واحد مانو، اس سے مغفرت چاہو۔ تو کیا کر رہے ہیں رب العالمین؟ تم کو ایک وقت مقرر تک 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی عمر دی ہے رب العالمین، اس لیے دیے تم کو مہلت دیے کہ دیکھو اللہ کو الہ واحد مانتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ لیکن قوم کیا بول رہی؟ کہہ رہے تم ہم جیسا انسان ہے اور تم اس لیے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے اس سے تم روکو، ہم کو روکنے کے لیے آئے ہیں؟ اگر واقعی تم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے تو دلیل کیا ہے؟ کوئی معجزہ پیش کرو۔ تو انبیاء کرام کیا بول رہے ہیں کہ ہم یقیناً تم جیسے انسان ہیں، ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ صرف میری طرف، ہماری طرف وہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انسانوں کے ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں، چن لیتے ہیں، رسول بناتے ہیں، اور اللہ اپنے ہدایتوں کا جو ہے نا ان پر نازل کرتے ہیں۔ تو پھر ہم جو ہے نا تمہارے سامنے جو ہے نا اللہ کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جو کوئی معجزہ لائے، مگر اللہ کے حکم سے، اور پھر ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ رب العالمین الہ واحد ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو ہمارے جو ہے کیا ہے کہ آفاق میں، انفس میں وہ نشانیاں ہیں۔ پوری کائنات کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کائنات کے اندر جو یکسانیت ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہی تنہا اکیلا معبود برحق ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پر ہے، اور وہی جو ہے حقائق کو انبیاء پیش کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات پیش کیے، تو ظاہر ہے کہ جو کرنے کا کام کیا ہے وہ ہم کو غور کرنا ضروری ہے۔ کام ایک ہے، مقصد ایک ہے، منزل ایک ہے، اس منزل کو پہنچنے کا طریقہ سارے انسانوں کے لیے ایک ہے، الگ الگ طریقے نہیں ہیں، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ فرقے، الگ الگ مذاہب نہیں ہیں۔ ذہن رکھنا ضروری ہے، ہم آدم کی اولاد ہے، ظاہر ہے جب آدم کی اولاد ہے تو آدم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزری ہے، ان کے طریقے زندگی ایک ہے، طریقے بندگی بھی ایک ہے، تو پھر ہم ان کی اولاد ہیں تو ہمارے لیے بھی طریقے زندگی، طریقے بندگی، طریقے عبادت ایک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہر زمانے میں انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کا جو ہے حکم دیے، پھر اللہ رب العالمین ہمارے لیے وہی طریقہ تجویز کیے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے کہ کیا بول رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العالمین جو رسی ہے، دین ہے، قرآن مجید ہے، خاص طور پر اس کو مضبوط پکڑو، بول رہے ہیں رب العالمین وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو ظاہر ہے کہ دین قرآن مجید اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر آپ کے ذریعے عمل کروا کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو تیار کیے، وہ ایک ہی جماعت تھی، وہاں پر مختلف فرقے جماعتیں نہیں تھے، وہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے۔ لیکن آج معاملہ ہے کہ ہر جماعت اب بولے کہ کتاب اللہ سنتی، کتاب اللہ سنتی بول رہی ہے، کتاب و حدیث، قرآن و حدیث بول رہی ہے، لیکن واقع قرآن میں اندر ٹکراؤ نہیں ہے، البتہ حدیثوں میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ اسلام پہ دشمن گزرے ہیں، وہ لوگ کیا کیے کہ جو ہے اسلام میں رکھنے پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق کو توڑنے کے لیے ایسے روایتیں گھڑ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، جس کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے امت کو، اس سے فائدہ اٹھا کر کیا کرے کہ ہمارے اندر اختلاف پیدا کر دیے۔ ظاہر ہے کہ ہم
اپنے اختلافات کو ختم کر کے امت واحدہ بننے کے لیے سارے انسان، یاد رکھیں مسلمان ہی نہیں، سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین ایک امت واحدہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آدم کی اولاد ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام وہ کلام ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے نا شک و شبہ نہیں ہے، کوئی زیر و زبر میں فرق نہیں ہے، تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قوم جو اختلاف میں بٹی ہوئی ہے، تو آپ کیا کیجئے، جو وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ بولیں کیا پکڑنا ہے ہم کو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین قرآن مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت دے رہے ہیں، ہم امت محمدیہ تو کیا پکڑنا ہے؟ ہم قرآن کو پکڑنا ہے یا روایتوں کو پکڑنا ہے؟ جب تک کہ قرآن کو نہیں پکڑیں گے، ہم مضبوط نہیں پکڑیں گے، اس کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کریں گے، ہاں عمل کے لیے سنت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ وہ سنت رسول کو کہاں سے دیکھنا پڑے گا؟ احادیث میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، عقیدے کے لیے نہیں، عقیدے کے لیے قرآن ہے، سمجھا؟ عمل کے لیے سنت رسول اسے صحابہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایسا کرتے ہوئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سیدھا راستہ قرآن کو مضبوط پکڑنا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہونا ہے طریقہ؟ کیا ہونا طریقہ؟ کوئی الگ طریقہ ہونا چاہیے؟ یا ہمارے مولوی صاحب بولے، ہمارے مرشد بولے، ہمارے بزرگ بولے، ہمارے جماعت کے صدر بولے، یہ باتیں چلنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہ بات قرآن کے مطابق ہے تو چاہے کسی کی بات ہو ہم کو ماننا چاہیے، لیکن خلاف ہے چاہے وہ کسی کی بات ہو، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو غلط باتیں جو پھیلائی گئی ہیں وہ بھی جو ہے نا ہم کو قرآن کی روشنی میں جانچنا ضروری ہے کہ واقع کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات قرآن کے خلاف نہ کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ جب یہ حقیقت ہے تو ہمارے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو مضبوط پکڑیے، انہ ذکر لک ولقومک فسوف تسألون۔ یہی قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہ طریقہ نصیحت ہے۔ قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم تمہارے طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ سارے انسانوں کی فطرت ایک ہے، احساسات ایک ہے، جذبات ایک ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ایک ہیں، تو پھر بندگی کے طریقے میں اختلاف کیوں؟ تو بندگی کے طریقہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہی کیا ہے؟ اس کائنات کا جو خالق ہے، اس کائنات کی ساری مخلوقات کو پرورش کرنے والا جو اللہ رب العالمین ہے، اسی کی بندگی اختیار کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے جس کی منزل مغفرت جنت ہے، بولیں رب العالمین۔ تو ظاہر ہے ایک دن ہم کو موت آنے والی ہے، موت آئے گی تو وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ آج جو وقت ہے، آج ہم ان جو اختلافات کے دور میں اللہ رب العالمین کی جو کتاب محفوظ کتاب ہے اس کو پڑھیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور پھر اپنے عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسرا کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ جو ہے نا احزاب کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ کے سامنے جو ہے نا جانے کا، کھڑے ہونے کا، حساب دینے کا یقین رکھتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب محفوظ کتاب ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہر زمانے میں ترجمے موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی اولین فرصت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی فرداً اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ سب کو مرنا ہے، سب کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کی ہدایتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اسوے کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نافرمانی پہ توبہ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت اختیار کریں۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔